مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین، ذکر ہو رہا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس حوالے سے تجارت کے اصولوں کا، سچے تاجر کا، اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جو اپنے مال کو وقف کر دیتے ہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں ہم اپنے حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے حالات، ہم کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے، وہ تو ہمارے لیے راہیں متعین کر گئے، کیا ہم ان راہوں پہ چل بھی رہے ہیں یا صرف یہ ساری باتیں ہماری زبان کے اوپر ہیں، ہمارے دل میں نہیں اترتی ہیں؟ تو مہر صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اس میں آپ نے زراعت کی بات بتائی، اس میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے ڈپلومیٹک جو ہے سفارتی تعلقات کے لیے ایک وفد چین بھیجا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے اس دور میں مزید جو انہوں نے کام کیے؟ دیکھیں جی، وہ اتنے ویژنری آدمی تھے، اتنے دور اندیش آدمی تھے کہ انہوں نے اس زمانے میں ہمیں آج کا رہنے کا طریقہ بتا دیا۔ ہم ڈپلومیسی کی، ڈپلومیٹس بھیجنے کی، ایمبیسی، سفارت خانے کھولنے کی باتیں اس ماڈرن دنیا میں کرتے ہیں، ویئر انہوں نے یہ نظام آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا۔ اور میں نے آپ کو کوٹ بھی کیا کہ انہوں نے سن 650 میں اپنا پہلا سفیر چین بھیجا، اور وہاں پر جو چینی ایمپرر ٹانگ تھا، اس نے پھر اجازت بھی دی ان کو مسجد بنانے کی۔ اچھا، ہاں، پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس خطے میں اگر رہنا ہے اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو ڈپلومیٹک مینز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پھر ان کی اگر آپ ویژن کو دیکھیں اور پڑھیں آپ، تو وہ اتنے ویژنری آدمی تھے کہ انہوں نے جدہ کو ایز اے اسٹریٹجک سی پورٹ سلیکٹ کیا۔ اچھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیر از نو گورنمنٹ وداؤٹ آرمی اینڈ دیر از نو آرمی وداؤٹ اکانومی۔ درست۔ کیونکہ جب انہوں نے اکانومی کو طول دیا اور اس کو ٹھیک کیا تو انہوں نے اپنی فوج کو بڑھایا، ایکسپینڈ کیا، اور ان کے زمانے میں فرسٹ اسلامک نیوی کا قیام۔ اچھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے بڑے سیاستدان تھے، لیڈر تھے، بزنس مین تھے، انٹرپرینیور تھے، کہ انہوں نے سب کچھ آپ کو کر کے دکھایا۔ اور ان کے زمانے میں جتنے لوگوں نے اکنامکلی فلرش کیا ہے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کے زمانے میں پراپرٹی میں لوگوں نے انویسٹ کیا، کنسٹرکشن میں انویسٹ کیا، ان کے زمانے میں بلڈنگز بنی۔ یہ جو مکہ اور مدینہ کی بلڈنگز ہیں، یہ ان کے زمانے کے اندر ان کی تعمیر اور ایکسپینشن شروع ہو چکی تھی۔ تو کتنے ماڈرن آدمی تھے وہ، آپ ان کا ذرا ذہن دیکھیے۔ تو آئی تھنک ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے، ہمارے تاجرز کے لیے ایک بنا بنایا نسخہ اویلیبل ہے جس کو اگر ہم فالو کریں۔ مولانا، سفارتی تعلقات، جی جی بالکل۔ آج ہمارا پڑوس ہے ہندوستان، جہاں پر ہم سے زیادہ بلکہ ڈبل میرا خیال مسلمان رہتے ہیں، بنگلہ دیش۔ آج ہم اس کو تجارت کے حوالے سے موسٹ فیورٹ نیشن کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی راہ میں کوئی اسلام رکاوٹ تو نہیں ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ میں یہ واقعہ کوٹ کروں گا کہ مولانا سید ابو الحسن ندوی جو مفکر اسلام تھے اور اپنے زمانے میں پورے عالم اسلام کو ریپریزنٹ کرتے تھے، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک دفعہ کراچی تشریف لائے، تو ضیاء الحق ان سے ملنے کے لیے پورا طیارہ لے کر وہاں گیا۔ پہلے اس نے یہ آفر کی کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، میں طیارہ بھیجتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، میں کسی حاکم کو ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تو ضیاء الحق پورا طیارہ لے کے وہاں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ جب رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مولانا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیں۔ ضیاء الحق نے مولانا ابو الحسن علی ندوی کہا میرے لائق کو خدمت ہو بتائیں۔ تو مولانا نے اس موقع پر صرف ایک جملہ کہا اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بناؤ، کیونکہ تمہارے جب تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ درست بات۔ راشد صاحب، اگر ہم تعلقات کی بہتری کی بات ہے اور یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ موڈی انٹرنیشنل سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک ویژن ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنا ہے کہ حلال کے سرٹیفکیشن بھی اب کر رہے ہیں یہاں سے، جو حلال میٹ اور یہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اگر یہ ہم تجارت کا دروازہ کھولتے ہیں
تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ مولانا صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اس ٹائم، اور ہر فورم پر اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ہمیں یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. پاکستان اور ہندوستان کو کافی اقدامات اٹھانے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیپل ہیو شارٹ میموری، ہندوستان نے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس 1996 میں 97 میں ہی دے دیا تھا. جی یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا جو سٹیٹس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ فریلی ٹریڈ کریں. ایسے کئی ایریاز ہیں جس کے اندر ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، دیر فور ہم وہاں سے وہ چیزیں برآمد کر سکتے ہیں. درست. لیکن ہمیں یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم جو لسٹ بنا رہے ہیں، ہم جو چیزیں طے کر رہے ہیں، وہ ایسی طے کریں کہ جس میں ہمارا مفاد. جی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. گورنمنٹ کا اقدام بہت اچھا ہے اور بڑا ٹائملی ہے، کیونکہ اب جنگوں کے زمانے تو رہے نہیں، اور ہم نے وہ بھی طریقہ کار آزما لیا ہے اور اس کے اندر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بڑی سٹرونگ اکانومی چاہیے ہے. اور اگر اس دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ دنیا میں مقام ہو، کچھ سے ہو، تو اس کے لیے ہمیں اب اکنامک ریفارمز لے کے آنے پڑیں گے. گورنمنٹ کو یقیناً تاجر برادری کو، بزنس مین کو آن بورڈ لینا چاہیے ہے، اور ایک لسٹ بنانی چاہیے ہے تمام ان ایریاز کی جہاں ہمارے کنسرن ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو جن ایریاز کے اندر بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اس ٹائم آپ لاہور شہر دیکھیں جس کی 1500 سال کی ہسٹری ہے، اور بہت سارا بڑا ایک انڈین ٹورسٹ ہے جو کہ لاہور بیتابی سے آنا چاہتا ہے. اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا ٹورسٹ ہے جو کہ دلی بمبئی جانا چاہتا ہے، لیکن ان کے یہاں آنے والوں کی تعداد ہمارے وہاں جانے والوں سے بہت زیادہ ہے. لاہور شہر کے اندر اس ٹائم ٹوٹل 3 5 سٹار اور 4 سٹار ہوٹل اگر آپ کہیں تو ہیں. اگر ہندوستان کا دلی سے 5% ٹورسٹ بھی آ جائے، سے ہم اگزامپل لگا لیں، اگر مہینے کا 5000 انڈیا سے ٹورسٹ آ رہا ہے تو یہاں آپ کے پاس ہوٹل نہیں ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، تو آپ کی ٹورزم انڈسٹری بہت فائدے میں رہے گی، اور آپ کی ہوٹل انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ جوں آگے چل کر، کیونکہ ابھی تو ایک چھوٹا سا قطرہ ہے دریا میں. راج صاحب، ابھی یہ ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں ہندوستان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بنگلہ دیش تک بھی وہ رسائی دے دے؟ بالکل کرنا چاہیے ہے، اور جب اب یہ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر کچھ پوائنٹس آج کے لیے اور کچھ پوائنٹس کل کے لیے ابھی سے ٹیبل کر دینے چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، یہ افغانستان سے لے کے کلکتہ تک تو جاتی ہے، جس کو ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں. تو کلکتہ سے جو بنگلہ دیش ہے اس کا تو سفر کچھ نہیں ہے، اور بنگلہ دیش سے دونوں ہندوستان کے اور پاکستان کے بہتر تعلقات ہیں، اور آئی تھنک اس کے اندر افغانستان کو بھی لینا چاہیے ایونچولی، اور بنگلہ دیش کو بھی لینا چاہیے، سری لنکا کو بھی لینا چاہیے، نیپال، مالدیو، یہ پوری سارک نیشنز کو اس کے اندر اس کا حصہ بنانا چاہیے. جی. لیکن کشمیر بھی تو ایک مسئلہ ہے نا جی، وہاں ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے. جی بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ کشمیر کے مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان سے کوئی بے احترائی برتی ہے؟ نہیں، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر اہم ہے، اور حکومت اپنے موقف سے قطعاً نہ ہٹے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مسلمانوں، کیونکہ اگر پاکستان سے تجارت ہوتی ہے تو 28 کروڑ یا 30 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ تجارت کریں گے نا پاکستان کے ساتھ، اس کا فائدہ ان کو بھی رستہ ملے گا. تو پاکستان صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان صرف اپنے باشندوں کے لیے سوچے، بلکہ اسے وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں پہ مسلمان پاور میں آتے ہیں، مسلمانوں کی حالت بہتر ہوتی ہے، تو اس کا آٹومیٹکلی اثر جو ہے نا کشمیر کے مسئلے پر بھی پڑے گا. مسلمان سٹرانگ ہوں گے تو وہ خود وہاں کے مسلمان یہ مطالبہ کریں گے کہ جی کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور وہاں پہ ظلم اور جو زیادتی ہیں وہ ختم کریں. اس وقت جو ہے نا وہ مسلمان وہاں کا دبا ہوا ہے، اور کشمیر کا بہانہ بنا کر پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی زندگیوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں. تو اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے. یہ راج صاحب ایسا ممکن ہے کہ لاہور سے ایک بندہ چلے اور ڈھاکہ تک پہنچے تو اس کو تو راستے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو ڈیولپ کرنے کا بھی تو موقع ملے گا نا. دیکھیں، مولانا صاحب نے بڑے ایک دو اچھے نقطے اٹھائے. ہندوستان کے اندر تقریباً 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں جو کہ اکنامکلی بہت ویک ہیں اور بہت پور ہیں. جب یہ ٹریڈ اور بزنس چلے گا، بنے گا، تو آخر ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا.
اور جب ان کو فائدہ ہوگا تو ان کی بہتری آئے گی. جب بہتری آئے گی, آپ دیکھیں نا دونوں ملکوں میں بہت غربت ہے. ہندوستان جہاں ایک طرف لگتا ہے کہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکا ہوا ہے اور بالی ووڈ ہے اور ہالی ووڈ ہے اور امریکہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور چین کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے اپنے بھی بہت گہرے مسائل ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ صلح صفائی کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتا. اگر اس دنیا میں اس کو بھی ایک وہ مقام چاہیے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے, تو پاکستان کے ساتھ تعلقات اس کو بہتر کرنے پڑیں گے اور اس کا ٹریڈ ایک بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل پارٹ ہے. ہم اپنا پرنسپل سٹینڈ نہ چھوڑیں دنیا میں. کیا چین اور ہندوستان نے اپنے پرنسپل سٹینڈ پر کمپرومائز کر لیا ہے؟ نہیں, لیکن دونوں ٹریڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ کا قریبی دوست ہے, بھائی ملک ہے. چین آپ کا قریبی دوست ہے, بلکہ بھائیوں کی طرح ہے. دونوں ملک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں, بات چیت کریں کیونکہ جنگ اور اس کا سلوشن نہیں ہے, اس کا سلوشن ڈپلومیسی ہے اور ٹریڈ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ تحقیقی اور علمی اعتبار سے بھی ہمیں بڑا فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ہمارے علمی مراکز ہندوستان میں ہیں. میں یونیورسٹی سے ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں جب تحقیق کرتے ہیں, میں نے خود جس موضوع پہ کام کیا اس کی بنیادی کتابیں ہندوستان میں تھی, میں نہیں جا سکا, ٹھیک ہے نا. تو تحقیق کے اعتبار سے, علمی اعتبار سے میں بڑا فائدہ پہنچے گا اگر ہندوستان سے تعلقات ہمارے ٹھیک ہوتے. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے شروع میں بھی مجھ سے کوشچن کیا اور میں یہ کہنا چاہتا تھا, اصل میں پاکستان کے تاجروں کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم بڑے بزنس مینوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لکی ہیں کہ ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر کے سیکھا ہے. ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے. ہندوستان سے تجارت کرنے کے بعد اس میں ایکسپوجر آئے گا, کمپٹیشن پیدا ہوگا, آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ بہتر ہوگی. بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے وہ پہلو. وہ سفارتکار بھی تھے, وہ خلیفہ بھی تھے, امیر المومنین بھی تھے, تاجر بھی تھے, اور پھر سفارتکاری سعودی عرب مدینہ منورہ سے حجاز مقدس سے چین تک, پھر قرآن کریم کو جو انہوں نے بھیجا مختلف ممالک میں لکھوا کر 4 یا 5 نسخے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کی توحید, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت اور اصحاب رسول خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں, اور ہم اپنے مفادات کے بھی محافظ بنے, ہم اپنے مفادات کا بھی تحفظ کریں, لیکن ہم بلا وجہ ہر چیز کے اوپر تنقید, بلا وجہ رسوائیاں, افواہیں, بد زبانیاں نہ کریں, کیونکہ اس سے بہت بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور میں آخر میں جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی قوت ہے. اگر ہم سچے تاجر بن کر تجارت کریں گے, انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد کرے گا, اور ہم جو یہاں سے بھیجیں گے اگر اس کے اندر معیار ہوگا تو ہم رسوا نہیں ہوگے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کجروی کی اور ہم نے اپنے معیار کو گرا دیا تو یہ سلسلہ نہیں چل سکے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا بھی کیا کریں. ہم اس وقت جن حالات میں ہیں ہمیں دوا کی بھی ضرورت ہے اور دعا کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق